نماز کے بعد کون کون سے اذکار کرنا سنت ہے؟ نماز پڑھنے کے فرض نماز کے فوراً بعد اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کلمہ طیبہ 25 مرتبہ منقول ہے، آیت الکرسی 1 مرتبہ، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب نمازوں میں جمعہ سمیت سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص، عام نمازوں میں 1 مرتبہ، جبکہ مغرب میں اور فجر میں یہ تینوں صورتیں 3 مرتبہ، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام 1 مرتبہ یہ دعا۔ اس کے علاوہ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک 1 مرتبہ یہ دعا پڑھی جائے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمت و لہ الفضل و لہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ یہ دعا 1 مرتبہ پڑھی جائے۔ 1 مرتبہ یہ دعا پڑھی جائے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر اسی کلمے کو دہرایا جائے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر اسی کلمے کو دہرایا جائے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یعنی درمیانی کلمے میں یحیی و یمیت پڑھنا ہے اور باقی کلمے سادہ ہوں گے، اور اس کے بعد پڑھنا ہے اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ تو یہ نماز کے بعد مسنون اذکار ہیں۔ ایک سنت ذکر یہ بھی ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا جائے، اور جب یہ سارے کلمے پڑھ لے تو 1 مرتبہ یہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ 100 کلمات مکمل ہو جائیں گے۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور اس کے بعد یہ کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور یہ کلمہ بھی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ فجر کی سنتوں میں 2 رکعات پڑھی جاتی ہیں، اور ان 2 رکعات میں کون سی صورتیں پڑھنا مستحب ہے، سنت ہے؟ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ مغرب کی سنتوں میں بھی یہی 2 صورتیں جو ہے وہ پڑھی جائیں گی۔ مغرب کے بعد والی جو 2 سنتیں ہیں ان میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھی جائے گی۔ یہ نبی علیہ السلام کا مستقل عمل ہے، یعنی فجر کی رکعات جو سنت ہیں ان میں بھی قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ، جبکہ دن کی ابتدا ہو رہی ہے، اور مغرب کی 2 رکعت سنتوں میں بھی یہی صورتیں جبکہ دن کا اختتام ہو رہا ہے۔ تو دن کی ابتدا بھی سورہ اخلاص سے اور دن کا اختتام بھی سورہ اخلاص سے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اذکار امت کو تلقین فرمائے ہیں۔ ان میں آیت الکرسی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد جس نے آیت الکرسی کی تلاوت کی اس کے اور جنت کے درمیان سوائے اس کی موت کے کوئی فاصلہ نہیں رہتا، جو ہی اس کا وصال ہوگا اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو یہ جو سنت اذکار ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان اذکار کو کیا جائے اور ان اذکار پر مداومت اختیار کی جائے۔ اسی طرح صبح اور شام کی اذکار ہیں، ان اذکار کو بھی کرنے کی کوشش کی جائے۔ ان کی طرف بھی میں اشارہ کیے دیتا ہوں، اللہم اجرنی من النار صبح 7 مرتبہ، شام کو بھی 7 مرتبہ، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم صبح اور شام 7 مرتبہ۔ درود شریف صبح بھی کم از کم 10 مرتبہ، رات کو بھی کم از کم 10 مرتبہ۔ ویسے تو درود جتنا پڑھیں لاکھوں مرتبہ کروڑوں مرتبہ اتنا ہی کم ہے، لیکن کم از کم صبح بھی 10 مرتبہ اور شام کو بھی 10 مرتبہ، تاکہ دن کی ابتدا بھی درود سے ہو اور دن کا اختتام بھی درود مبارک سے ہو۔ اسی طرح صبح اور شام 10 مرتبہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 3 مرتبہ یہ کلمات، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق،
بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. 3 مرتبہ یہ کلمات صبح و شام دہرائے جائیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دعائیں نبی علیہ السلام سے منقول ہیں جو بڑی مفصل ہیں, اور ہم عام فرضوں کے بعد جو دعائیں مانگتے ہیں الحمدللہ وہ مسنون دعائیں ہیں جو نبی علیہ السلام نے تلقین کی ہیں. یہ فرضوں کے بعد اس لیے مانگی جاتی ہیں تاکہ نمازی حضرات ان کو بار بار سن کے یاد کر لیں اور ان دعاؤں کو اپنی دعاؤں میں مانگیں, کیونکہ سنت اذکار کی بدولت اللہ تعالیٰ بندے کی عام دعا بھی قبول فرما لیتا ہے. شروع میں بھی سنت دعا ہو, اختتام میں بھی سنت دعا ہو, شروع میں بھی درود ہو, آخر پر بھی درود ہو, درمیان میں بندہ اپنی التجا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے تو سنت دعا کی بدولت, درود کی بدولت اللہ تعالیٰ درمیان میں آنے والی بندے کی اپنی دعا بھی قبول فرما لیتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق برحمت فرمائے. جو مسائل اور جو دعائیں ہم نے سیکھیں رب تعالیٰ ان کو پڑھنے, ان پر عمل کرنے کی توفیق برحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.